یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم ایمان لاؤ اس کتاب پر، اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جس کو اس نے نازل کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی، امام بغوی، امام شوکانی و دیگر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں والکتاب الذی نزل علی رسولہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ معزز حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام و جملہ سامعین بزم، موضوع خطابت ہے قرآن کے حقوق۔ سامعین کرام، قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ آخری کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ چنانچہ ہمارے اوپر اس کتاب کے بہت سارے حقوق عائد ہوتے ہیں، ان میں سے چند یہ ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ سامعین کرام، قرآن مجید پر ایمان لانا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے۔ ہر مسلمان زبان سے اقرار کرے، صدق دل سے تصدیق کرے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور بذریعہ وحی جبریل علیہ السلام کے اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا ہے۔ جیسا کہ رب کائنات نے کتاب پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، تم ایمان لاؤ اس کتاب پر، اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جس کو اس نے نازل کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی، امام بغوی، امام شوکانی و دیگر مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں والکتاب الذی نزل علی رسولہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور یہ قرآن مجید جس طرح نازل کیا گیا ہے من وعن، آج تک اسی طرح محفوظ ہے۔ دنیا میں کسی کی ماں کے لال نے وہ ہستی نہیں پیدا کی کہ قرآن میں تبدیلی کر سکے۔ کیونکہ رب کائنات نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کہہ کر اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ اور کس طرح تلاوت کرے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یتلونہ حق تلاوتہ کی تفسیر میں امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یحلون حلالہ ویحرمون حرامہ ولا یحرفونہ، کہ قرآن کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے، حرام کردہ چیزوں کو حرام گردانے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرے، لفظی و معنوی تحریف سے کام نہ لے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، جیسا کہ رب کائنات نے کلام مقدس سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔ قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے، تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، اچھے اسلوب میں پڑھا جائے، خوبصورت لب و لہجے میں پڑھا جائے، کیونکہ اچھی آواز سب کو بھاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے
حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ زینت دو کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو اور زیادہ کر دیتی ہے۔ مزید یہ کہ خوبصورت آواز سے نہ پڑھنے پر وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ قرآن کو جو خوبصورت آواز میں نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ آگے اور سنیے، قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کو حفظ کیا جائے، یاد کیا جائے، سینوں میں محفوظ کیا جائے۔ اور قرآن مجید کا تیسرا حق اور اہم حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، غور و فکر و تدبر سے کام لیا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدبر سے مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ کر تدبر کر کے اپنے اندر تبدیلی لائی جائے، چینجنگ لائے جائے، اور انسان کے اعمال میں، کردار میں وہ نظر آنے چاہیے۔ قرآن کا چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کس طرح کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جواب ہے صحابہ کرام کی طرح عمل کریں گے۔ صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ جب قرآن نے اعلان کیا اقیم الصلاۃ تو صحابہ کرام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جب قرآن نے اعلان کیا وآتوا الزکاۃ تو سرور کونین کے دربار میں مالوں کا انبار لگ گیا۔ جب قرآن نے اعلان کیا انما الخمر والمیسر، جب یہ شراب والی آیت نازل ہوئی تو مدینہ میں شراب بہہ پڑی۔ قرآن کا پانچواں حق کیا ہے؟ کہ اس کو عام کیا جائے۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے حقوق کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔